لم يهتم بأمر المسلمین فلیس منہم، وہ مسلمان کہ جس کو مسلمان کا درد نہ ہو، فرمایا وہ میرا امتی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ 75 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے، اور 75 سال ہو گئے کشمیریوں کو آزادی کی آس امید لگائے ہوئے، اور ابھی تک وہ آس امید لگا کر بیٹھے ہیں۔ انٹرنیٹ موبائل یوز کرنے والے ساتھی ہیں، آج بھی یوٹیوب کے اوپر ایک کشمیری حریت رہنما ایک بزرگ کا انٹرویو پڑا ہوا ہے۔ آخری عمر کے اندر جس وقت بابا جی کی عمر اور ان کی کمر بھی جھک گئی، کسی نے ان سے پوچھا آج بھی آپ کو امید ہے کہ کشمیر آزاد ہوگا؟ چیک کرو ذرا اس کو جا کر۔ بس وہ بندہ سنتا ہے تو انہوں نے کہا یہ جو آزادی ہے نا، آزادی یہ ہماری وراثت ہے، ہمارے بڑے ہمیں کہہ گئے تھے ہیں، اور ہم اپنے چھوٹوں کو یہ وصیت کر کے جاتے ہیں کہ جس دن کشمیر آزاد ہو گیا نا، ہماری قبر پر آ کر یہ ضرور ہمیں کہنا کہ آج بابا کشمیر آزاد ہو گیا ہے۔ ہاں، ان کی آزادی اتنی ہے، ان کی آزادی اتنی ہے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے بچے شہید کروائے۔ 40 لاکھ 768 بندہ 68 کشمیری شہید ہو گیا، اور 2523 وہ لوگ تھے جو آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور ان کے اندر عظیم مجاہد برہان وانی جیسے بھی شہید تھے۔ 40,768 بندہ شہید ہو گیا وہاں پر ہے، 4847 خواتین بیوہ ہو گئے وہاں پر، 11,000 کے قریب بچے یتیم ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے جن کے بچے بھی شہید ہو گئے، جن کے شوہر بھی شہید ہو گئے، رات دن ان کا کیسے گزرتا ہے، ان کے دل سے آہ کیا نکلتی ہے، یہ تو میں اور آپ محسوس نہیں نہ کر سکتے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ 16 جنوری 2016 برہان وانی کی شہادت کے بعد، یہ تو پہلے جو ظلم ہوتا رہا نا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ برہان وانی کی شہادت کے بعد بھارتی فوجیوں نے پائلٹ گن کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً 10,128 کے قریب بندہ شرلے والی گن کے ذریعے اس کو اتنا متاثر کیا کہ 10,000 بندے میں سے 75 بندے وہ تھے کہ جو مکمل طور پر جن کی آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، نابینا ہو گئے اس پائلٹ گن کی وجہ سے۔ 75 بندہ اپنی آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے۔ یہ تو آنکھوں والوں سے، یہ جن کی آنکھیں نہیں نا، ان کے پاس 10 منٹ بیٹھو، ان کی کہانی سنو، ان کا درد تمہیں بتائے گا آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ سارا کچھ موبائل چلانے والے، انٹرنیٹ چلانے والے لوگ، چاہو گوگل کو ریسرچ کرو، یہ سب کچھ ساری دنیا کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ جانوروں کے حقوق کی باتیں کرنے والے، انہوں نے کبھی مسلمانوں کی بات نہیں کی، کیونکہ جانوروں کا درد ان کو ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے یار۔ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے برما اجاڑا ہو، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے شام فلسطین اجاڑا ہو، ان کو کشمیر کا درد کہاں ہوگا؟ وہ جانوروں کی باتیں کریں گے، اور جانوروں کے حقوق پر تنظیمیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی بلی، کوئی جانور اگر کسی پانی کے اندر کوئی ایک ہیلی کاپٹر آ جاتا ہے اس کی مدد کے لیے، ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے، ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے، ہمارا تو دین کہتا ہے جس نے کسی ایک جان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا، جان کو بچانا اچھی۔ اور جانوروں کے لیے ہیلی کاپٹر آ جاتے ہیں، یا انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا ہے۔ یہاں پر تو کوئی انسانی حقوق کی تنظیم نہیں بولی ہے کہ اتنا ظلم ہو گیا، 75 بندہ نبینا کر کے رکھ دیا، 10,000 بندے کی آنکھیں متاثر کر کے رکھ دیا، یہاں کوئی نہیں بولا۔ کفر
कुफर ने कहाँ बोलना था, उसने तो अपने हाथों से ये सारा जुल्म, ये सारी कहानी रचाई हुई तो कुफर की थी ना। अल कुफर मिल्लतुन वाहिदा, सरकार ने फरमाया मुसलमानों के खिलाफ कुफर एक ही है सारा। हिंदू हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, फरमाया अल कुफर मिल्लतुन वाहिदा, इस्लाम के खिलाफ बात हो तो सारे काफिर एक जैसे हैं। और बुद्ध मतों ने सारा बर्मा उजाड़ के रख दिया, यहूदियों ने सारा फलस्तीन उजाड़ के रख दिया, भूले तो नहीं ना हम। और सिखों ने और हिंदुओं ने पकड़ के पूरा कश्मीर उछाड़ के रख दिया। 40,000 बंदा, मुंह से कहना आसान बात है, 40,768 बंदा कश्मीरी अब तक शहीद हो चुका है, और 10,000 बंदा पायलट गन की वजह से मुतासर हुआ। 75 लोग वो थे जिनकी आंखों की बिनाई बिल्कुल चली गई। तारीख उठाकर देखो, खोलो ये इंटरनेट, करो रिसर्च गूगल की, 158 बंदा वो जिसकी एक आंख जाया हो गई, एक आंख जाया हो गई। तारीख उठाकर देखो, तकरीबन 700 के करीब बंदे वो कि जिनकी आंखों की बिनाई मुतासर हुई इस पायलट गन की वजह से। ये 2016 बुरहान वानी की शहादत के बाद का जुल्म और सितम है, और 2018 एक दिन के अंदर 561 बंदा एक दिन के अंदर उन्होंने कश्मीरियों का शहीद करके रख दिया। 561 बंदा एक दिन के अंदर, इतना जुल्म हुआ, और पूरी दुनिया तमाशा देखती रही ऐसे कश्मीरियों का। और हमने देखा यहाँ पर तो वो यहूदियों के दामाद, वो कहते थे जो कश्मीर के अंदर जिहाद की बात करता है वो कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये भी हमने देखा, तारीख इस बात की गवाह है कि कश्मीरियों के अंदर कश्मीर के अंदर जो जिहाद की बात करेगा वो कश्मीरियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। कहता है कश्मीर का मसला जिहाद से हल होने वाला नहीं है, ये बातचीत से हल होगा, ये डायलॉग से हल होगा, ये मुज़ाकरा से हल होगा। कोई 1949 हून ते हून 2023, तेरे हाली तक डायलॉग ही नहीं हुए, हाँ तेरे मुज़ाकरात ही कोई नहीं हुए। बातचीत से हल होना होता तो अब तक तुम हल करके बैठ जाते। हाँ, इसका हल वही है जो हमारे बाबा जी कहते थे, उनको कहो कि 2 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, अपनी फौज कश्मीर से निकाल लो, वगरना सुबह 8:10 के अंदर पाकिस्तानी फौज श्रीनगर के अंदर चली जाएगी। और देखना फिर 2 घंटे के बाद अगर कश्मीर ना आज़ाद हुआ, तुम्हारा बाबा जी कहते थे फिर हमें पकड़ लेना आकर यहाँ पर कि कश्मीर का हल एक ही है और वो जिहाद है बस। यहाँ कहते थे ये हैं एक बंदे के लिए कि हम जंग छेड़ के रख दें यहाँ पर है। 40,000 बंदा शहीद हो गया, हाली तक जंग छेड़ने का मौका ही नहीं आया है। हाँ, वो पता नहीं किदों आना, सारा बर्मा उजड़ गया, फलस्तीन उजड़ गया, वो कल्ले फलस्तीनी हैं बैतुल मुकद्दस किबला अव्वल दी हिफाजत कल्ले। किबला अव्वल सिर्फ उन्होंने तो कोई नहीं, सारे मुसलमानों का किबला सी, जिते सरकार ने 1,24,000 नबियां की इमामत फरमाई है, ते कल्ले फलस्तीनी किबला अव्वल दी हिफाजत कर रहे थे, बाकी हैं 2.25 अरब मुसलमान सिर्फ तमाशा वेख रहे। ते फिर तने तनहा उधर उन्होंने कोल असला है, तो फलस्तीनी वट्टे ते रोड़े लैके कल्ले बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के वास्ते खड़े, सीना तान के खड़े, उन्होंने बच्चे भी अंज करके खड़े हैं। ते कल्ले कश्मीरी तने तनहा हैं, 75 साल हो गए हैं जुल्म सितम, 40,000 बंदा अपना शहीद करवा के हाले भी तने तनहा खड़े। ये मुसलमानों सारा कुछ तमाशा है। ए जरा वो सैयद साहब ने कहा सी ना कि मैं जाके अल्लाह दे रसूल की बारगाह च शिकायत जरूर लावांगा कि जरा कुछ साढ़े नाल हो रहा है तो पूरी दुनिया के मुसलमान तमाशा वेख रहे हैं। हाँ, तो एक दिन अदालत लगनी है, फिर तुसी भी जाना तो मैं भी जाना है, तो सारे ने जाके एक गल का जवाब ज़रूर देना है कि वहाँ पर लुटती हुई इज्जतें हैं, औरतों की लुटती हुई इज्जतें देख कर भी किसी की गैरत जागी थी या नहीं जागी थी, अंधे होते हुए बच्चों देख कर भी किसी की गैरत जागी थी या नहीं जागी थी। 40,000 मुसलमान शहीद हो गए, किसी को दर्द हुआ था या नहीं हुआ था। 4847 खवातीन बेवा हो गई, किसी को दर्द था या नहीं था। 10,000 बच्चा यतीम हो गया, किसी को दर्द था या नहीं था। सैकड़ों लोग जिनकी आंखों की बिनाई चली गई, और किसी को दर्द था या नहीं था। किसको दर्द है? 5 फरवरी होगा जी परसों, पाकिस्तान के अंदर भी एहतजाज होगा, रैलियां भी निकलेंगी, बस
ایک دن کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج ہوگا، تاریخ لکھے گی اس کو کہ 1990 سے احتجاج ہو رہا تھا، 2023 کے اندر بھی احتجاج ہوا بس، اور یہ تاریخ لکھے گی اور بس خاموش ہو جائے گی۔ جیسے برما کی تاریخ لکھی اس نے ہے کہ بت متوں نے ان کا قیمہ بنا کر رکھ دیا ہے، اور ننگے وجود ان کے اور ان کی عورتوں کے پستان کاٹ کے ڈھیر لگا دیے بت مت، تاریخ نے لکھا اور تاریخ کا ایک حصہ بنا، اور یہ باپ مٹ کر رہ گیا، سارا شام اجاڑ کر رکھ دیا، کیمیکل والے بمب مار کے ہیں، کھڑے کھڑے جسم مسلمانوں کے بچوں کے سانس لیتے تھے تو مر جاتے تھے، یہ تاریخ نے لکھا اور ایک حصہ بنا۔ افغانستان کے اندر 40 لاکھ بندہ شہید کرنے کے بعد 21 سال ہیں، 2 سپر پاور، سارا ظلم و ستم کرنے کے بعد تاریخ نے لکھا، ایک حصہ بنا اور بس تاریخ کا ایک باغ بند ہو گیا، آنے والا پڑے گا ضرور، یہ ظلم و ستم ہے۔ اور یہ بھی کہے گا کہ وہاں پر مسلمان بھی تو تھے نا، کیا کسی کو درد ہوا تھا؟ کیا کسی نے ان کا درد بھی محسوس کیا تھا؟ یہاں کہتے ہیں کیا ہم کسی ایک بندے کی شہادت کے لیے کیا ہم جنگ چھیڑ کے رکھ دیں؟ ہاں، یہاں پر یہ 40,000 بندہ مر گئے، آلے کہندے ازی انہوں نے جنگ چھیڑ کے رکھ دیے، کشمیر دے مسئلے دے ہوتے، وہ پتہ نہیں جنگ ازی چھیڑنی کدوں ہیں، وہ پتہ نہیں اسی اپنے مجاہد جڑے نے انہوں نے اسی پالیا کیوں سی، وہ پتہ نہیں کس کام دے واسطے نے، حالی تک سانو نہیں یہ پتہ چلے ہیں۔ عمر ساڑی بھی اینی ہوگی، ایتھے ساڑے تو وڈی عمر دے بندے بھی بیٹھے ہوں گے، کدے کسے نے دیکھیا ہوئے کہ اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر کبھی کسی نے جہاد کا نام تک بھی لیا ہوا نہیں لیا کسی نے۔ اور یہاں پر کہتے ہیں جو کشمیر کے اندر جو جہاد کی بات کرتا ہے وہ کشمیریوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، جہاد کی بات کرتا ہے وہ کشمیریوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور کہتے ہیں ایک بندے کے لیے کیا ہم جنگ چھیڑ کے رکھتے ہیں؟ میں نے کہا کہیں تو نے تاریخ پڑھی ہوتی تو تمہیں پتہ ہوگا ایک مسلمان کے خون کی قیمت کیا ہوتی ہے، تو نے تاریخ پڑھی کوئی نہیں، تینوں اسلام دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ تے بابا جی کہندے ہوندے سن جنہوں نے کرکٹ کھیلے نا انہوں نے چاہیے جا کے کرکٹ کھیلن، اسلام دی گل نہ کرن، اسلام کی بات وہ کرے جس نے اسلام پڑھا ہے۔ ایک مسلمان کا خون کتنا قیمتی ہے، اگر تو نے تاریخ پڑھی ہوتی تو تمہیں پتہ ہوتا کہ ایک مسلمان کے خون کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ ایتھے تے 40,768 بندہ شہید ہو گیا، صرف کشمیر دا، برما شام فلسطین نہیں، صرف کشمیر دا۔ سرکار دے زمانے دے اندر ایک جنگ ہوئی جنہوں جنگ موتا کہندے نے، جنگ موتا، اے سیرت رسول عربی میرے ہاتھ دے اندر، موجم کمیر دے اندر اور موجم اوسط دے اندر جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا اور واقدی نے بھی لکھا، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی لکھا، جتنی تاریخی کتابیں اٹھاؤ، حدیث کی کتابیں اٹھو، یہ جنگ موتا بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھی۔ مسلمانوں جنگ موتا تو ہم بیان کریں گے، لیکن سنو جنگ موتا کیوں جنگ لڑی گئی، جنگ چھیڑی کیوں تھی؟ ایک صحابی کے قتل کی وجہ سے رسول اللہ نے جنگ موتا ہے، اور اتنی ڈاٹی جنگ تھی کہ آگے 2 لاکھ کا لشکر کھڑا تھا عیسائیوں کا، ایک صحابی کے قتل کی وجہ سے جنگ موتا آئی ہے۔ ویسے تو یہ ہے سریہ جنگ، تو اس کو غزوہ تو اس کو کہہ نہیں سکتے، لیکن تاریخ نگاروں نے اس کو غزوہ ہی لکھا ہے، انہوں نے بھی اس کو غزوہ ہی لکھا ہے۔ حالانکہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس غزوے کے اندر سرکار خود تشریف لے جائے، سرکار نہیں گئی، سرکار نے لشکر بھیجا، ایک مقام تھا وہاں سے سرکار واپس تشریف فرما ہو گئے، سنیت الوداع، وہاں تک سرکار لشکر کے ساتھ گئے، سرکار واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ ہے تو سریہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر سرکار لشکر کو بھیجے، غزوہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر سرکار خود چلے جائے۔ 73 جنگوں میں سے 27 غزوات وہ ہیں جس کے اندر تلوار پکڑ کے حضور خود تشریف لے گئے، خود تلوار لے کر حضور 27 جنگیں حضور نے لڑی، اور کتنی زندگی کے اندر؟ صرف 10 سالہ زندگی کے اندر ہے، 40 سال کے اندر اعلان نبوت فرمایا، اور 13 سال مکے کے اندر ہیں، 13 سال ظلم و ستم برداشت کیا کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت ہی نہیں ملی تھی۔ جس وقت ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے 53 سال عمر مبارک کی تھی سرکار کی ہیں، اور 63 سال کے اندر سرکار کا وصال ہوا، صرف 10 سالوں کے اندر سرکار نے 73 جنگیں لڑی ہیں، 10 سالوں کے اندر۔ 75 سال ہو گئے پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، کوئی بندہ دسے
کتے موقع دے اندر اسی بھی کوئی ویکھی ہوئے کوئی جنگ ہوتی کوئی جہاد ہوتا ہوا ہم نے بھی دیکھا ہو اسلام کے لیے رسول اللہ کی عزت کے لیے قرآن کی عزت کے لیے مسلمانوں کی عزت کے لیے کشمیر کے اندر ماں بہنوں کی لٹتی ہوئی عزتوں کی خاطر 76 سال ہو چلے اسی ایک بھی نہیں بیٹھیا سرکار نے 10 سالہ زندگی کے اندر 73 جنگیں لڑی ہیں میں صرف سرکار کی ظاہری حیات کے اندر ہے اور اگر ہم حضرت فاروق اعظم کا زمانہ بیان کریں وہ تو اسلام کا سنہری دور تھا کہ 36 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا ہی جہاد کی وجہ سے تھا اور مسلمانوں یہ بھی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر الازدی صحابی رسول تھے کیسر روم کو نا سرکار نے ایک خط لکھا حارث بن عمیر الازدی کو سرکار نے وہ خط دیا اور فرمایا جاؤ اس کو بادشاہ عیسائیوں کے بادشاہ کیسر روم کو جا کر یہ میرا خط دینا اور مسلمانوں تاریخ اٹھا کر دیکھو خط کے اندر لکھا ہوا تھا سرکار نے فرمایا اسلام قبول کرو مسلمان بن جاؤ وگرنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ ایسے کہنے ایک بندے دی خاطر اسی جنگ چھیڑ کے رکھ دی کہنے جو کشمیر کے اندر جہاد کی بات کرتا ہے وہ کشمیریوں کا سب سے بڑا دشمن ہے اور وہاں پر تو کوئی بات بھی نہیں ہوئی سرکار نے خط لکھا خود لکھا سرکار نے خط یا اسلام قبول کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور مسلمانوں جس وقت وہ خط صحابی رسول حضرت حارث بن عمیر الازدی وہ خط لے کر جا رہے تھے نا شام کا گورنر تھا شام کا گورنر تھا شرجیل بن عمر غسانی موتا کے مقام پر حضرت حارث بن عمیر پہنچے نا تو اس کو پتہ چلا اس نے حضرت حارث بن عمیر کو پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم رسول اللہ کا ایک پیغام لے کر کیسر روم کے پاس جا رہے ہو اس نے غلط سخت الفاظ بولے حضور کے بارے میں اس نے کہا ہاں صحابی رسول بولے ہاں مجھے حضور نے بھیجا میں حضور کا پیغام لے کر جا رہا ہوں اس نے حضرت حارث بن عمیر کو پکڑا رسیوں سے باندھا بڑی بے دردی کے ساتھ اس نے صحابی رسول کو شہید کر دیا اور یہ تاریخ گواہ ہے یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی سفیر کو پیغام لے جانے والے کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا قتل کیا گیا وگرنہ کافروں کے نزدیک بھی اور مسلمانوں کے ہاں بھی جو سفیر ہوتا تھا نا جو پیغام اس کو قتل کرنا سب سے بڑا جرم ہوتا تھا ان کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی کہ پیغام رسا کو نہیں کوئی قتل کرتا تھا اس کیسر روم کے بادشاہ کے گورنر نے صحابی رسول کو بڑی بے دردی سے شہید کیا جب سرکار کو یہ خبر پہنچی نا ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا مشورہ کرنے کے بعد سرکار نے اس ایک صحابی کی خاطر جنگ چھیڑی لشکر تیار کیا 30,000 مجاہدین کا لشکر سرکار نے ایک صحابی کی وجہ سے تیار کیا ایک صحابی کا خون تھا 30,000 کا لشکر تیار کیا گیا ایتھے 40,000 کشمیری شہید ہو گئے حالی تک کہنے کہ جڑا کشمیر کے اندر جہاد دی گل کرے وہ کشمیر دا سب سے بڑا دشمن ہے اے بندہ جڑا نا اے کشمیر دا سب نہ بڑا حامی سی کہ 2.5 سال حکومت کرن تو بعد انہوں پتہ بھی نہیں ہویا کہ کشمیر بھی کوئی کشمیر دی بھی گل کسے موقع تے میں کرنی سی میں وزیر اعظم سی ہون روندا پھردا ادھر ادھر ادو انہیں گل بھی منہ نہیں کڈی ہے سرکار نے 30,000 کا لشکر تیار کیا ایک صحابی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک مسلمان کے خون کی قدر و قیمت یہ ہے جو رسول اللہ اپنی ذاتی حیات کے اندر عمل کر کے چلے گئے ہیں ظاہر سی بات ہے صرف پگڑی باندھنا سرکار کی سنت تو نہیں نا صرف لباس پہننا سرکار کی سنت تو نہیں نا یہ بھی سرکار کی سنت ہے کہ ایک مسلمان کے خون کی خاطر کافروں سے جنگ چھیڑ دینا یہ بھی سرکار کی سنت ہے 30,000 کا لشکر تیار کیا گیا جس وقت کافروں کو پتہ چلا انہوں نے مد مقابلہ جو لشکر بھیجا 2 لاکھ عیسائیوں کی تعداد کی لشکر کی 2 لاکھ یہ تھے کہندے نے نہیں وہ اسرائیل نے ساری فلسطین دی بستیوں تے قبضہ کر کر کے ہیں اسے فلسطینیوں نے ماری کٹی کہندے نہیں وہ امریکہ اسرائیل سے تو ہم جو ہے نا وہ لڑائی کر ہی نہیں سکتے پوچھو جی کی ہویا
کہتے نہیں ان کے پاس ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی بہت ہے، ہاں ان کے پاس ٹیکنالوجی بہت ہے، ان کے پاس جدید ذرائع بہت ہے۔ میں کہ تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، اسلام دے اس چیز دا قائل ہی کوئی نہیں۔ جنی ٹیکنالوجی تیرے کول ہے نا، اینی ٹیکنالوجی اگر افغانستان دے طالبان دے کول ہوندی نا تے انہوں نے پوری دنیا دے کافروں نوں تکڑی دے نال نچا کے رکھ دینا۔ انہوں نے تنہا 2 سپر پاوراں نوں 21 سال پہلے روس نوں تے پھر امریکہ نوں ناکو چنے چبا کے رکھ دیتے تے ساری دنیا نے ویکھیا امریکہ ہاتھ جوڑ کے تے معافی مانگ کے افغانستان تو نکلیا۔ اے تو گل ہی نہ کر، اسلام ایسی دا قائل ہی کوئی نہیں ہے۔ جنی ٹیکنالوجی تیرے کول ہے نا، ایٹم بم بھی بنان تو بعد ہے تو اے گل کمیں ہیں کہ اسی امریکہ تے اسرائیل نال لڑن دی طاقت ہی نہیں رکھ دے تے ڈوب کے مر جاندا ہے گل کہن تو پہلے۔ 30,000 ایک پاسے تے 2 لاکھ دا لشکر ایک پاسے کھڑا تے 2 لاکھ دا لشکر ویکھ کے حضور نے اے نہیں کیا کہ نہیں وہ بندے زیادہ نے تے صحابہ رہن دیو یا بندے اور جمع کرو۔ سرکار نے لشکر کو ترتیب دینے کے بعد، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، مورخین نے لکھا کہ سرکار نے اپنے ہاتھوں سے ایک جھنڈا، ایک سوٹی کے اوپر سرکار نے اپنے ہاتھوں سے چڑھایا، سفید رنگ کا جھنڈا تھا جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ وہی جھنڈا جو آج افغانستان کے طالبان اٹھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا سرکار نے اپنے ہاتھوں سے جھنڈے کو سوٹی پر چڑھایا۔ لشکر کو ترتیب دینے کے بعد ظاہر سی بات ہے لشکر کی کمان بھی تو کسی کو دینی تھی نا، یہ اس وقت کا جنگ کا دستور ہوتا تھا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور سرکار نے اپنے ہاتھوں سے زید بن حارثہ کو اس جنگ موتا کی کمان کے لیے 30,000 کا سپہ سالار مقرر کرنے کے بعد فرمایا اس لشکر کی کمان یہ زید بن حارثہ کریں گے۔ مسلمانوں تاریخ اس بات کی گواہ ہے، حدیث طیبہ کے الفاظ ہیں کہ سرکار نے فرمایا اگر اس جنگ کے اندر زید بن حارثہ شہید ہو جائے نا، فرمایا یہ جو پرچم ہے نا، یہ جعفر طیار اس پرچم کو اٹھا لے گا۔ یہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، عمر کے اندر 10 سال بڑے تھے حضرت علی سے۔ فرمایا اگر جعفر طیار شہید ہو جائے نا، اس پرچم کو عبداللہ بن رواحہ اٹھا لیں گے۔ یہ دیکھو سرکار لشکر کو ترتیب دے رہے ہیں، سرکار کی نگاہ کرم دیکھ رہی تھی۔ تو سرکار نے فرمایا جس وقت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائے نا، تو یہ لشکر والے مشورہ کرنے کے بعد جس کو چاہیں اپنا سپہ سالار مقرر کرنے کے بعد جس کو چاہے پرچم اس کو پکڑا دیں، یعنی اسلام دا پرچم ضرور اٹھا کے رکھنا ہے۔ ساڑھے منڈے جو احتجاج ہے نا، بڑے بڑے چنڈے، وڈیاں وڈیاں سوٹیاں ہیں تے لوگ ویکھ کے ہسدے نے کہ پتہ نہیں مولویاں نوں کی ہو گیا۔ میں کہ تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، بابا تو تاش ہی کھیدی ہے، تینوں پتہ ہوندا نا کہ اے تے اسلام دی نشانی ہے جڑی سرکار نے خود صحابہ نوں پڑھائی سی انج کر گیا۔ اوتے ایک یہودی کھڑا سی جو سرکار نے لشکر ترتیب دے رہے سن نا، فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے تے جعفر طیار پرچم نوں چک لون، جعفر طیار شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے تے پھر جیدہ دل چاہے جنہوں تسی لشکر دا سپہ سالار بنا لو تے بنا لو۔ او نعمان یہودی سی، وہ ساری گل سن رہا سی، وہ کہنے لگا جے تسی اللہ دے سچے رسول ہونا اس جنگ دے اندر اے تینے مجاہد ضرور شہید ہو جانے ہیں۔ وہ یہودی سن کے کہندا حضور جے تسی سچے رسول ہو تے اینا تیناں نے شہید ہو جانا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس جنگ موتا کے اندر تینوں شہید ہو گئے تھے۔ جس وقت مسلمانوں وہ لشکر تیار ہو گیا نا، ایسے لشکر جا رہا تھا، سرکار نے فرمایا جس جگہ پر موتا کے مقام پر حضرت حارث بن عمیر الازدی کو جہاں پر شہید کیا گیا تھا، لشکر وہیں پر جا کر پڑاؤ کرے گا، وہیں پر بدلہ لے گا، اور تھے ہی بدلہ لانا ہے۔ ایک مسلمان دے خون تھا، ایسے 40,000 بندہ انہوں نے شہید کر کے رکھ دیا، حالے تک ہیں، حالے تک مذاکرات دے نال کشمیر آزاد ہوئے گا۔ تے تسی دیکھنا ہو دن کے دن ہوئے گا جتنا مذاکرات دے نال کشمیر آزاد ہوئے گا۔ ایسے لشکر جس وقت آمنے سامنے ہوا نا موتا کی سرزمین پر جا کر ہیں، تو کہنے لگے جس وقت سامنے سے لشکر آیا نا تو لشکر 66% لشکر کی تعداد زیادہ تھی، 66%۔
30,000 2 ਲੱਖ ایک بندہ تے سامنے لڑن والا 66 بندہ. کیڑی گراؤنڈ ریالٹی تھی؟ لڑنا بھی ہاتھ نہ سی. کوئی بندوق تے ہے کوئی نہیں, کوئی میزائل تے چلانا کوئی نہیں سی, کوئی ڈرون تے ہے کوئی نہیں سی, کوئی بندوق کچھ بھی کوئی نہیں, ہاتھ نہ تلوار پھڑ کے لڑنا سی. کہنے لگے زید بن حارثہ نے جدو دیکھا نا لشکر نو تو فرمانے لگے, جب دیکھا نا کہ کچھ لوگ ہیں, وہ کچھ لوگ تھوڑا سا پریشان ہونے لگے لشکر کو دیکھ کر, تو آپ نے 2 ہی جملے ارشاد فرمائے ہیں. فرمایا یا پھر اللہ ہمیں فتح سے سرفراز فرمائے گا, یا اللہ ہمیں شہادت جیسی عظیم موت نصیب فرمائے گا. فرمایا آگے بڑھنا ہی کامیابی ہے. کہنے لگے حضرت زید بن حارثہ نے جس وقت لشکر کو دیکھا, بے خطر کود جھنڈے کو پکڑا اور لشکر کے اندر گھس گئے. 2 لاکھ کے اندر آئے. لڑتے لڑتے جس وقت وہ شہید ہوئے نا, تو سرکار نے فرمایا تھا کہ زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو پرچم جعفر طیار اٹھا لیں گے. حضرت جعفر طیار نے دیکھا نا کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے ہیں, اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور لشکر کے اندر چلے گئے ہیں. تاریخ اس بات کی گواہ ہے 33 سال عمر تھی حضرت جعفر طیار کی ہے, اور ان کو جعفر طیار کا لقب بھی اس جنگ کے بعد ہی ملا تھا. جب ان کو کہا جاتا ذو الجناحین, 2 پروں والے. فرمان لگے گھوڑے کو اندر لے کر گئے نا, تو پہلے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر جنگ کرنے لگے تھے. بعد کے اندر آپ گھوڑے سے نیچے اترے, آپ نے اپنی تلوار سے گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹ دیا. فرمایا جعفر طیار اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر کفر کا مقابلہ کرے گا. اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹنے کے بعد ہے, فرمان لگے حضرت جعفر طیار نے ایک ہاتھ کے اندر ایسے جھنڈا پکڑا اور ایک ہاتھ سے کفر کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے. لڑتے لڑتے ایک کافر نے تلوار ماری, جس ہاتھ کے اندر جھنڈا تھا نا, وہ آپ کا بازو یہاں سے اس نے کاٹ دیا. جب بازو کٹ گیا نا, جھنڈا نیچے گرنے لگا. دیکھو مسلمانوں, تاریخ باقی نے بھی لکھا, موجم اوسط جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا. فرمانے لگے تلوار کو آپ نے چھوڑا, جو اسلام کا پرچم سرکار نے آپ کو پکڑایا تھا نا, وہ جو بازو کٹا, پرچم نیچے گرنے لگا, آپ نے دوسرے ہاتھ سے پرچم کو پکڑا اور ایسے بلند کر دیا. فرمایا نہیں, جس پرچم کو سرکار نے پکڑایا تھا وہ پرچم تو نیچے نہیں. مورخین نے لکھا کافر نے تلوار ماری, آپ کا دوسرا بازو بھی یہاں سے کاٹ دیا. ظاہر سی بات ہے وہ پرچم نیچے گرنے لگا. فرمانے لگے جو کٹے ہوئے بازو تھے نا, حضرت جعفر طیار نے اسلام کے پرچم کو ایسے تھام لیا, اپنی گود کے اندر ایسے پرچم کو پکڑا. ایسے جس وقت پرچم کو پکڑا نا, حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ منظر سارا دیکھ رہے تھے پیچھے. جس وقت پرچم جھنڈا آپ کی گود کے اندر ایسے تھا, کٹے ہوئے بازوؤں سے اسلام کے پرچم کو ایسے تھاما, آپ نے ایسے تھاما. اور جنگ یرموک کے اندر یہ واقعہ اس وقت بھی پیش آیا. حضرت عمر نے لشکر تیار کیا, عبداللہ ابن ام مکتوم آنکھوں سے نبینا صحابی تھے. حضرت عمر کو کہنے لگے مجھے بھی جنگ کے اندر ساتھ لے جاؤ. حضرت عمر نے کہا ہم جنگ لڑیں گے کہ تمہیں سنبھالیں گے, تمہاری تو آنکھیں ہی نہیں ہیں, تم جنگ کیا کرو گے. فرمانے لگے تم جنگ کرتے رہنا, اسلام کا پرچم مجھے پکڑا دینا, جھنڈا مینوں پھڑا دینا, کہ تجھے لڑتے رہنا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے, جس وقت حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم شہید ہوئے نا, مورخین نے لکھا کہ اسلام کا پرچم ان کے سینے پر پڑا ہوا تھا. ایسے پرچم نیچے نہیں گرنے دیا آپ نے. جعفر طیار نے ایسے پرچم پکڑا, عبداللہ بن رواحہ دیکھ رہے تھے. فرمانے لگے 3 دن سفر کرنے کے بعد بھوک کی شدت اتنی تھی, اونٹ کے گوشت کا ایک ٹکڑا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا, ابھی کھانے ہی لگے تھے. حضرت جعفر طیار کو دیکھا نا, وہیں پر رکھ دیا. فرمائے یہ دنیا کی نعمتیں ہیں عبداللہ بن رواحہ جو تو کھا رہا ہے. مسلمانوں ادھر سے گھوڑے کو ایڑی لگائی, لشکر کے اندر گھس گئے. حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے, زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے, عبداللہ بن رواحہ اس کے اندر گیا اور وہ بھی شہید ہو گئے. ادھر سے سرکار نے فرمایا تھا جب یہ تینوں شہید ہو جائیں تو آپس کے اندر مشورہ کرنے کے بعد جس کو دل چاہے پرچم تھما دینا ہے. حضرت ثابت بن قیس نے پرچم پکڑا اور لشکر کو آواز دی, اور بتاؤ مشورہ کرو اسلام کا پرچم کس کو دینا ہے, جو کٹ جائے پرچم نیچے گرنے نہ دے. سب نے مشورہ کیا, اس نے کہا یہ پرچم حضرت خالد بن ولید کی ہاتھ کے طرف پکڑا دو. تاریخ اس بات کی گواہ ہے, ادھر جنگ ہو رہی ہے موتا کے مقام پر, ایک صحابی کے خون کا
بدلہ لینے کے لیے. ادھر سرکار منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں. جس وقت حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے نا، سرکار خطبہ کے اندر یہ جملے ارشاد فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے، پرچم جعفر طیار نے اٹھا لیا. جعفر طیار شہید ہوئے، موتا کے مقام پر جنگ ہو رہی ہے، سرکار منبر پر بیٹھے، مسجد نبوی ہے. تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے فرمایا جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، پرچم عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا. اتنے کہندے سرکار نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا. اور میں کہ جا مولوی جا کے کام کر، بس تنو دین ایہی لبیا سی، تو ایہی گل کہنی سی منبر تے بیٹھ کے کہ سرکار نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا. موتا دا مقام کتے ہے، مدینہ منورہ کتے ہے. جعفر طیار شہید ہوئے، سرکار نے فرمایا جعفر بھی شہید ہو گئے، پرچم عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا. عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، واقعی نے لکھا، سرکار کی زبان سے جملے نکلے، فرمایا پرچم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے اٹھا لیا. خالد صاف من سیوف اللہ. ظاہر سی بات ہے جس کو اللہ کی تلوار کا لقب سرکار دے. جس وقت پرچم حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ کے اندر آیا نا، تاریخ گواہ ہے موتا کے مقام پر 7 دن تک جنگ ہوتی رہی. جس وقت پرچم پہلے دن ہی تینوں صحابہ شہید ہو گئے، زید بن حارثہ بھی، جعفر طیار بھی، عبداللہ بن رواحہ بھی. پرچم جس وقت خالد بن ولید کے ہاتھ کے اندر آیا نا، خالد صاف من سیوف اللہ، آپ نے لشکر کو بلایا، سارے لشکر کو نا الٹ پلٹ کر دیا. آگے کی صفوں کو پیچھے، پیچھے والوں کی آگو، دائیں والوں کو بائیں، بائیں والوں کو آئے کیا. کافروں نے دیکھا، انہوں نے سمجھا کہ شاید مسلمانوں کی پیچھے سے کمان آ گئی ہے. آپ نے کیا کیا؟ اپنے مجاہدین کو کہا ایسے 1000 بناؤ. ایسے 1000 بنانے کے بعد نا ان کے گھوڑوں کی پوچھ نے آپس کے اندر ایسے باندھ دی، ایسے 1000 بنا لیا. صبح سے لے کر شام تک، فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک حضرت خالد بن ولید ایسے 1000 کے اندر جنگ کرتے رہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ایک دن کے اندر موتا کے مقام پر حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی. ایک دن 9 تلواریں، 9 تلواریں آپ کے ہاتھ سے ٹوٹی، لگتے لگتے ٹوٹی تھی. فرمان لگے 7 دن ایک صحابی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 2 لاکھ کے لشکر سے 30,000 کا لشکر مقابلہ کرتا رہا. انہوں نے لکھا 12، واقعی دن لکھا صرف 13 صحابہ شہید ہوئے، اور باقی جو رومیوں کا لشکر تھا نا اپنا میدان چھوڑا اور واپس بھاگ کر چلا گیا تھا. ایتھے کہنے ایک بندے دی خاطر اسی جنگ چھیڑ دی ہے. میں نے کہا یہ بھی سرکار کی سنت ہے، ایک مسلمان کے خون کے لیے جنگ چھیڑ دینا، یہ بھی سرکار کی سنت ہے. مسلمانوں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، حضرت جعفر طیار کو یہاں پر بازو کٹنے کے بعد ظالم نے ایسے تلوار ماری، حضرت جعفر طیار کے جسم کے 2 ٹکڑے کر کے اس نے رکھ دیا. دیکھو سیرت رسول عربی کے اندر انہوں نے لکھا، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جس وقت موتا کے شہداء کو لایا گیا، حضرت جعفر طیار کے جسم کو ہم نے دیکھا کہ ان کے جسم کے اوپر 90 سے زیادہ تلواروں اور نیزوں کے زخم موجود تھے. 90 زخم. اور یہ دیکھو یہ الفاظ اس نے لکھے، اس نے کہا قسم خدا، عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کہنے لگے 90 زخم جسم پر موجود تھے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے ایک زخم بھی ان کی پشت پر نہیں تھا، جتنے زخم تھے سینے پر موجود تھے. ہماری تاریخ اس کو کہتی ہے، تم کہتے ہو گراؤنڈ ریئلٹی کوئی نہیں ہے. اور جس وقت سرکار نے حضرت جعفر طیار کے جسم کو دیکھا نا، تاریخ کہتی ہے رسول اللہ کی داڑھی مبارکہ آنسو سے تر ہو گئی تھی. 25 سال کی عمر کے اندر، اور بعض مورخین نے لکھا 31 سال کی عمر کے اندر حضرت جعفر طیار نے اسلام قبول کیا. مکہ کے اندر کافروں نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے تھے سرکار سے اجازت لے کر. جس وقت خیبر کا قلعہ فتح ہوا، سرکار مدینہ منورہ واپس تشریف ہوئے، تو مکہ چھوڑ کر حبشہ جانے کے بعد حضرت جعفر طیار حبشہ سے مدینہ منورہ واپس آئے نا، ادھر سے خیبر کا قلعہ فتح ہوا، ابھی لشکر واپس آیا ہے، سرکار جلوہ گر تھے. جعفر طیار کو دیکھا نا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے
حضرت جعفر طیار کو دیکھ کر حضور اتنا خوش ہوئے، حضور اپنی جگہ سے اٹھے جعفر طیار کے استقبال کے لیے، اور حضرت جعفر طیار کو حضور نے یہاں پر بوسہ دیا، یہاں پر بوسہ دیا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آج خیبر کے فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا جعفر طیار تیرے مدینہ منورہ لوٹ کر آنے کی خوشی زیادہ ہے۔ اور وہ نوجوان جس کی عمر مبارک 33 سال تھی، جس کو آتے ہوئے دیکھ کر سرکار اتنا خوش ہو گئے، فرمانے لگے خیبر کے قلعے کی فتح کی خوشخبری زیادہ ہے یہ جعفر طیار تیرے آنے کی۔ جب دیکھا نا دونوں بازو بھی کٹے ہوئے ہیں اور جسم بھی دو حصے موجود ہیں، تاریخ سرکار اتنا روئے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اور سیرت رسول عربی کے اندر نور بخش توکلی نے لکھا، وقتی نے لکھا کہ اگلی رات سرکار سوئے، سرکار نے خواب کے اندر دیکھا، سرکار نے فرمایا جعفر طیار کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، رات میں جنت کے اندر گیا، میں نے دیکھا کہ جعفر طیار کو اللہ نے کٹے ہوئے بازو کی جگہ 2 پر اللہ نے عطا فرمائے ہیں جنت کے اندر۔ جعفر طیار ایسے ایسے اڑ رہے تھے۔ ایتھے ساڑھے کو گراؤنڈ ریالٹی کوئی نہیں ہے۔ بابا جی کہندے تھے انشاءاللہ بزدلاں کدے نیند نہ آوے، انشاءاللہ بزدلاں کدے نیند نہ آوے، کہ جنہوں نے سارا ظلم و ستم برداشت کشمیریوں پر ہوتے ہوئے دیکھا کہ 88 سے لے کر 2023 تک 40,768 کشمیری شہید ہو گئے، 4847 خواتین بیوہ ہو گئی، 10,128 بچہ یتیم ہو گیا، 75 لوگ جن کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، 198 بندے جن کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ یہ سارا ظلم و ستم اپنی آنکھوں سے لٹتی ہوئی عزتیں دیکھ کر بھی یہ ظالم حکمران کہتے تھے کہ جو کشمیر کے اندر جہاد کی بات کرتا ہے وہ کشمیریوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ میں نے کہا کشمیریوں کا سب سے بڑا دشمن تو ہے، وگرنہ کشمیری مسلمان کے خون کی قدر و قیمت اتنی تھی کہ ایک مسلمان کی خاطر بھی اگر جنگ چھیڑ کر سارا کچھ داؤ پر لگا دیا جاتا تو یہ بھی ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ مسلمانوں پاکستان کے اندر پرسوں بروز اتوار کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک دن 1990 سے لے کر 23 تک 5 فروری کا مقرر ہے جب لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کشمیریوں پر ظلم ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے، لیکن ہم کسی کو کیا کہیں کہ یہاں پر تو لوگوں کو اتنا درد بھی نہیں ہے کہ وہ کشمیریوں کے لیے کم از کم باہر نکل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں پوری دنیا کے سامنے کہ جو کشمیریوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اور یہ قوم تو اتنی بے بس اور ہم تو دین سے اتنا دور چلے گئے، یہ قوم تو رسول اللہ کی عزت کی خاطر باہر نہ نکل سکی، اور کفر نے روڈ پر رکھ کر تیرے قرآن کو جلا دیا، یہ قوم تو تب بھی باہر نہ نکل سکی ہے۔ ہم کیا کہیں کشمیریوں کو کہ یہ قوم تمہارے لیے سڑکوں پر نکلے گی جو اپنے نبی کی عزت کی خاطر نہ نکل سکی، قرآن جلتا ہوا دیکھ کر جو قوم نکل نہ سکی، یہ کشمیریوں کی خاطر کبھی نہیں لکھے گی۔ ہم کشمیریوں کو کہنا چاہتے ہیں یہ جنگ تمہاری ہے، تم لڑ لو، تم خود اپنی آزادی کی جنگ حاصل کر لو، پاکستان کے مسلمانوں سے امید نہ لگاؤ۔ یہ اپنے نبی کی وفادار نہیں ہے، یہ اپنے قرآن کی وفادار نہیں ہے۔ قرآن جلا، سب نے دیکھا، کتنے لوگ تھے جو احتجاج کے لیے نکلے، کتنے لوگ تھے جن کو درد تھا کہ روڈ پر رکھ کر مسلمانوں کے قرآن کو آگ لگا دی گئی تھی۔ اور یہ مسجد کی در و دیوار، اور جہاں تک یہ آواز جاتی ہے یہ در و دیوار، ہم نے چپ ہو جانا ہے، اس زمین نے گواہی دینا ہے۔ ہم یہ در و دیوار کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم تو حضرت جعفر بن طیار کی کہانیاں سن کر بھی ہم بزدل ہی رہے، سن کر بھی بزدل رہے، بیان کر کے بھی بزدل رہے۔ ہمارے دل کے اندر جہاد کی قدر و قیمت نہیں آنی ہے۔ یہ کشمیریوں کا مقدمہ ہے، وہ خود لڑ رہے ہیں۔ ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں 75 سال آپ کو ہو گئے، تم لڑ رہے ہو، اٹھاؤ تاریخ، 313 بھی ہوتے تھے تو کفر کو لتاڑ کے رکھ دیتے تھے، 30,000 بھی ہوتے تھے تو 2 لاکھ کو لتاڑ کے رکھ دیتے تھے، 3,700 کے مقابلے میں ہوتے تو ان کو لتاڑ کے رکھ دیتے تھے، اور 30,000 کے مقابلے میں 10,000 ہوتے تو ان کو لتاڑ کے رکھ دیتے تھے۔ تم تو 1 کروڑ، کشمیری آبادی اس ٹائم 1 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ ہم ان کو کہنا چاہتے خود ہی لڑ لو،
پاکستانیوں سے امید نہ لگا، یہ نہ تمہاری خاطر نکلیں گے، ہاں یا پھر تم سب کشمیری مل کر دعا کرو۔ ہم اپنی ان ماؤں بہنوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جھولیاں اٹھا کر دعا کرو، یا تو اللہ اس ملک پاکستان کے اندر رسول اللہ کے نظام کو نافذ فرمائے، یا نظام مصطفیٰ آ جائے، یا ہمارے بابا جی کی بات سچ ثابت ہو جائے کہ جس دن اقتدار طارق لبیک یا رسول اللہ کے پاس آیا اس دن 5 فروری کی ریلی نہیں ہوگی، اس دن پھر سری نگر کے اندر جا کر انشاءاللہ جہاد ہوگا۔ یا پھر کشمیری یہ دعا کرے کہ نظام مصطفیٰ آ جائے، یا پھر اپنی جنگ خود لڑ لو۔ کیوں کہ مسلمان تو پاکستان کا وہ بن چکا جو نبی کی عزت کی خاطر بھی باہر نہ نکل سکا، جو چلتے ہوئے قرآن کو دیکھ کر بھی باہر نہ نکل سکا۔ تمہارے لیے یہ کبھی نہیں نکلیں گے، جو باہر نہیں نکلے گا اور تمہارے کشمیر کے اندر آ کر اپنی جانوں کا نذرانہ یہ کبھی نہیں دے گا۔ یہ جنگ تمہاری ہے، تم لڑ لو، ہمارے اوپر آس امید نہ لگا کر رکھو۔ کیوں؟ ہمارے ہاں تو مذہبی لوگ بھی وہ تھے کہ دیوبندی جماعت کا فضل الرحمان 3 مرتبہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا، کشمیریوں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولا، ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک بستی ہے جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ بس یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ آخری بات جی، یہ حدیث مبارکہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، موجم اوسط کے اندر طبرانی کے اندر سرکار نے جملے ارشاد فرمائے کہ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، وہ مسلمان کہ جس کو دوسرے مسلمان کا درد محسوس نہ ہو، سرکار نے فرمایا وہ میرا امتی ہی نہیں ہے۔ صرف حکمرانوں نے جواب نہیں دینا، تم نے بھی دینا، میں نے بھی دینا۔ ایک دن آپ عدالت بیسی تو پھر تل تل لکھیا پڑھنا۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، بروز اتوار، داتا دربار سے تا دربار کی بلا امیر المجاہدین کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک احتجاجی مارچ ہو رہا ہے۔ سب مسلمانوں کو کہوں گا کہ اس کے اندر شریک ہوں، اپنے جذبات کا اظہار کریں، کفر کو بتائیں کہ ہمارے اندر جہاد کا جذبہ بہت ہے، لیکن آگے سے ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں۔ آگے سانو لڑن دی بابا جی کہندے سن تسی پیچھے ہٹ جاؤ، کشمیر دے واسطے تسی جنگ لاؤ، تسی پیچھے کھلو جانا، طریق لبیک یا رسول اللہ علیہ سارے نال اگے کر دینا۔ تے بابا جی کہندے سن میری ویل چیئر سارے نال اگے لا دینا کہ تسی تے بھج پج بھی جاؤ گے جنگ دے اندر، میں تے بھج بھی نہیں سکتا۔ آج بھی وہ بات اسی جگہ پر قائم ہے، یہ کشمیر کے لیے جہاد کا اعلان کرے، نئی فوج جاتی تو نہ جائے، لبیک یا رسول اللہ والوں کو آگے کر دے، اسلام کا پرچم ہمیں پکڑا دے، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے سری نگر کے اندر انشاءاللہ اگر ہم گھس گئے تو بابا جی کی بات سچ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ 2 گھنٹے کے اندر اللہ کشمیر کو فتح عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔